Welcome to another lecture of Introduction to Sociology. In the previous lectures, we studied that what is social institution. Then we studied what is family, what is its function, and what is its structure. Then we came to the types, evolution. उसके बाद हम दूसरे सबसे अहम इंस्टीट्यूशन की तरफ आए जिसे हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहते हैं, मजहबी इदारा. इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी स्टडी किया हमने. अब हम आते हैं इसके टाइप्स की तरफ. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, थॉट प्रोवोकिंग and even controversial lecture. I don't think it's controversial, but बहुत चीज़ें आप जो हैं इसमें पहली बार सुनेंगे तो I want your full attention. If you miss it, you can always watch the video on YouTube, and you can also ask me in WhatsApp group. Okay, first of all, the oldest type of religion is animism. Animism is taken from the word anima, which means ruh, spirit, soul. तो the belief on ruh, soul, ये दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन का टाइप है. और इसी तरह दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर रूह पर यकीन हर रिलीजन में मौजूद है, जिससे हमें पता चलता है कि दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन जो है वो एनिमिज्म है. ठीक है, तो as Muslims we think that Islam is the oldest religion. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, سوشولوجیکل اینڈ انتھروپولوجیکل پرسپیکٹو تو یہ ہے کہ ہر ایک بیلیف کو ہم نے الگ سے نام دیا ہے, لیکن اگر آپ اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے لوکل ریلیجنز بنائے خاص علاقے, کیونکہ اس دور میں جو ہے ٹرین وغیرہ نہیں ہوتا تھا, گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, جہاز, انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لوکل کمیونٹیز ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے, تو ان کے لوکل ریلیجنز بنائے. ٹھیک ہے, so this is the oldest form of religion, that is animism, and we have a lot of evidence that it is the oldest form of religion if we look at the hunter gatherer societies. جو شکاری معاشرے آج کل بھی دنیا میں آپ دیکھیں, ایمیزون جنگل میں, اسی طرح کویسان قبیلہ ہے افریقہ میں, اسی طرح پاپائی نی گینی میں بہت سارے قبیلے ہیں, تو اس کی ریلیجن کو آپ دیکھیں, یا کیلاش کے ریلیجن کو آپ دیکھیں تو وہ اینیمزم ہے. ٹھیک ہے, بلیف ان سپر نیچرل اسپرٹس. یہ صرف جو ہے انسانوں کے اسپرٹس نہیں, بلکہ یہ لوگ جو ہیں پہاڑوں, یہ لوگ سمجھتے تھے کہ پہاڑوں میں بھی اسپرٹس ہیں. ٹھیک ہے, even non-living things have spirits. Okay, then we come to shamanism. Slowly and gradually animism evolved. اس کی ارتقاء ہوئی شامنزم میں. شامن کا جو ورڈ ہے یہ اصل میں نیٹو امریکہ کے جو پرانے لوگ ہیں وہاں سے نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے, شامن وہ مرد یا عورت ہوتی تھی, آج کل بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں, جو کہ دم درود سے جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو شامنز جو ہیں آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی پیر مرید ہوتے ہیں, پیر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بابا جی ہوتے ہیں, بنگالی بابا. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے مسائل محبوب آپ کے قدموں میں. ٹھیک ہے, اور پڑھائی کے بغیر جو ہے 100% نمبر. ٹھیک ہے, تو یہ مسائل حل کرنا, اس کو ہم شامن کہتے ہیں, شامنزم. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آتے ہیں پولیتھیزم میں. پولی کہتے ہیں مینی, تھیزم کہتے ہیں بلیف. تو اس فارم آف ریلیجن میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے اسپیشلائز ڈیٹیز ہوتے ہیں. اسپیشل ڈیٹیز کہتے ہیں دیوتا یا دیوی. تو
اس میں ہر کام کے لیے الگ سے دیوتا یا دیوی ہوتے ہیں. جس طرح اسلام میں ہر ایک کام کے لیے الگ سے فرشتہ ہے, ٹھیک ہے, میکائیل علیہ السلام ہے, اسرائیل علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے, جبرائیل علیہ السلام ہے. تو اسی طرح جو ہے پولیتھزم میں جو ہوتے ہیں دیوتا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جس طرح الگ چیز کے لیے الگ فقیر, رشتوں کے لیے الگ پیر ہوتا ہے, ایگزامز کے لیے الگ سے پیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اولاد کے لیے الگ سے پیر ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے پولیتھس جو ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے الگ. فار ایگزامپل ایگزامس کے لیے جو ہے ہندوازم میں گانیشا ہے, جس کا جو شکل ہے تو وہ ہاتھی کی ہے اور باڈی اس کی انسان کی. اسی طرح اگر کوئی مشکل میں آپ پڑ جائیں تو ہنومان جو کہ اڑنے والا بندر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک مسکنسپشن ہے پولیتھسٹ کے بارے میں کہ یہ جو ہیں آل مائٹی گاڈ کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک خدا کو نہیں مانتے, لیکن یہ جو ہے غلط فہمی ہے ہماری, ٹھیک ہے. جتنے بھی پولیتھسٹ ریلیجن ہیں وہ ایک خدا, کنگ آف کنگز, کنگ آف آل گاڈز, آل مائٹی, جو کہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ سے رہے گا, اور جو سارے دیوتاؤں کے اوپر ہے. تو یہ تقریباً ہر پولیتھسٹ ریلیجن میں ہے. فار ایگزامپل ہندوازم میں ہم اسے برہما کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آل مائٹی گاڈ کو. اچھا, اس کے بعد مونیتھزم. اسی طرح گریک جو ریلیجن تھا یونانی, اس میں زیوس جو تھا تو وہ یعنی سب دیوتاؤں پر, یعنی سب دیوتاؤں کا, یعنی جو سارے کائنات کو چلاتا ہے. اسی طرح ہندوازم میں برہما ہے, ٹھیک ہے. تو ہر ایک ریلیجن میں ایک ایسا خدا جسے یا گاڈ جسے ہم کہتے ہیں آل مائٹی گاڈ, تو وہ ضرور ہوتا ہے. لیکن اس میں جو ہے ہندو سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ برہما جو ہے یہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ کے لیے رہے گا, اس کے پاس بے پناہ طاقت ہے. تو برہما یہ کہتا ہے کہ برہما بے نیاز ہے, ٹھیک ہے. وہ چھوٹے چھوٹے باتوں میں عمل دخل نہیں کرتا انسان کی زندگی میں عمل, تو اس لیے یعنی سفارش وہ نہیں مانتا, ٹھیک ہے. تو سفارش کے لیے جو ہے یہ چھوٹے دیوا یا دیوتاؤں کو مانتے ہیں. اسی طرح مونوتھزم جو ہے وہ ایک خدا کو مانتا ہے, ٹھیک ہے. دیر از ون فورس دیٹ از کنٹرولنگ دا ہول آف دا یونیورس. جس طرح کرسچینٹی ہے, جودائزم ہے, یعنی یہودیت اور اسلام ہے, ٹھیک ہے. تو دیز آر مونوتھیسٹک ریلیجن. اس کے علاوہ جو ہے سکھزم کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از آلسو مونوتھیسٹ. اسی طرح جو ہندوز میں بھی ایسے موومنٹ گزرے ہیں جو کہ مونوتھیزم کو فیور کرتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نیچرلزم. نیچرلزم از دا بلیف ان نیچرل آرڈر. جو بدھزم ہے, بدھزم کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے جو ہے خواہشات پر قابو کر لیں تو آپ جو ہیں آپ کو سکون ملے گا. تو یہ کیا ہے؟ نیچرل آرڈر ہے, قدرت کی بات ہے کہ قدرت, اگر آپ اس قدرتی لا کو اگر آپ لالچ کریں گے تو آپ کو جو ہے سکون نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ سکون کی زندگی قبر میں ہے. تو بدھسٹ کہتا ہے, یا بدھا جو ان کا بانی تھا, وہ کہتا تھا کہ آپ جو ہے صبر میں جو ہے وہ سکون بھی ہے, خوشی بھی ہے. اسی طرح فیشسٹ جو ہٹلر جو تھا وہ کہتا تھا کہ قدرتی طور پر جرمن قوم جو ہے دوسرے قوموں پر سپیریئر ہے. تو یہ جو بیلیف ہو گیا تو یہ فیشزم, یہ بھی نیچرل بات ہو گئی. اس نے کہا کہ قدرتی طور پر ہم جو ہیں وہ سپیریئر ہیں. اسی طرح وائٹ سپرمیسسٹ جو ہیں, یعنی جس نے جو ہے نیوزی لینڈ میں جس بدبخت نے جو نیوزی لینڈ میں جس نے اٹیک کیا تھا, ٹھیک ہے, ٹرینٹ برائنٹ ہے کہ پتہ نہیں کیا نام ہے,
تو وہ جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ سفید لوگ جو ہیں، سفید فام لوگ جو ہیں، گورے لوگ جو ہیں، یہ قدرتی طور پر naturally they are superior, the whites are superior to the Asians and the blacks. So we should not allow the Asians and the blacks to white countries. ٹھیک ہے. اکثر لوگ غلط ہو جاتے ہیں اس کو، کرسچن بھی ہوتے ہیں، لیکن وائٹ سپرمیسی جو ہے یہ نیچرلسٹ بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہیومنزم. ہیومنزم وہ ریلیجن ہوتا ہے جس میں ہم انسان کو آگے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسان کو اگر ہم آگے رکھیں تو اس میں جو ہے اگر ہم انسان کی جو باتیں ہیں، انسان کو عزت دے. ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ کہیں کہ یہ کام کرو، اس لیے کرو کیونکہ یہ انسانی بات ہے. ٹھیک ہے. انسانیت کا تقاضا ہے، کیونکہ اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور دوسرے انسان ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ہیومنزم. تو جو سیکولر لوگ ہیں تو یہ جو ہیں، یا سیکولرزم جو آئیڈیا ہے، یا ڈیموکریسی جو ہے، تو یہ ہیومنسٹ فلسفی ہے. یا جو ہے ہیومن رائٹس جو یو این میں گیون ہے، تو یہ ہیومنزم ہے. ٹھیک ہے. ہیومنزم. اس کے بعد آتا ہے پین تھیزم. پین مینس کمبینیشن، تھیزم مینس بلیف. تو بہت سارے ریلیجنز کی کمبینیشن کو ہم پین تھیزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سکھزم ہے، ہندوازم اور اسلام کا مکسچر ہے. اسی طرح صوفیزم ہے. صوفیزم جو تھا لوکل، جو یہاں پر بدھسٹ تھے ان کے خیالات اور اسلام کو انہوں نے مکس کیا. ٹھیک ہے. اور ان کو لوکل ہی زبان میں اسلام کی تبلیغ کی. ٹھیک ہے. تو پینتیس جو ہوتے، یا کبیر ایک شاعر گزرا ہے ہندوستان میں، تو وہ کہتا تھا کہ مندر توڑو، مسجد توڑو، اس میں نہیں مزہ کا ہے، لیکن دل نہ توڑو کسی بندے کا، یہ گر خاص خدا کا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب ہر ریلیجن کو برداشت کرنا، اس کو کہتے ہیں پینتھیزم. اس کے بعد ایبسنس آف بلیف. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریلیجن کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. نان ریلیجیس. ایتھیزم. اے مینس ایبسنس، تھیزم ایبسنس آف بلیف، جسے ہم پاکستانی معاشرے میں بہت برا سمجھتے ہیں اور ان کو ایک نام سے یاد رکھتے ہیں. اردو میں ایک نام ہے ایتھیسٹ کے لیے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹس چیٹ میں آپ لکھ دیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایگنوسٹک ہیں. ایگنوسٹک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انشور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ان ریلیجیس آپ کہہ لیں، یا جو شور نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں کہ بس میں انشور، مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا کون سا ریلیجن ٹھیک ہے. اکثر ایسے لوگ جو ہیں پاکستان میں تو بہت کم ہے، لیکن دوسرے ممالک میں بہت، خاص کر سیلیبریٹیز جو ہوتی ہیں وہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ میرا ریلیجن کیا ہے. ٹھیک ہے. اکثر جو فیمس پرسنالٹیز ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کا کیا ریلیجن ہے، تو وہ کسی کو خفا نہیں کرنا چاہتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ نہیں ہے بس کہ سچ کیا ہے. اچھا. اس کے بعد جو ہے ڈی تھیزم ہے. ڈی تھیزم یہ جو امریکن فاؤنڈنگ فادرز تھے، جارج واشنگٹن وغیرہ، جو یہ ایک وقت میں بہت زیادہ فیشنیبل تھا. ڈی تھیزم جو رینیسان یا ریفارمیشن یورپ میں ہوئی تھی، جو سائنٹیفک ریولوشن آئی تھی، پولیٹیکل ریولوشن، تو اس دور میں جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن، یہ سارے لوگ جو تھے یہ ڈیتھیسٹ تھے. تو ان کا ماننا تھا کہ خدا جو ہے وہ قانون کے تحت جو ہے وہ کائنات کو چلا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ہم اگر سادہ الفاظ میں کہیں، یعنی خدا نے کائنات کو ہی بنایا ہے، لیکن بنا کر اس نے جو ہے اپنے
اپنے قانون کے تحت چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی جو کائنات چل رہی ہے یہ اسی قانون کے تحت چل رہی ہے جو خدا نے شروع میں جو ہے جو قوانین بنائے تھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں ان قوانین کو سیکھیں. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے کرسچن سائنس بھی کہتے ہیں. مطلب جو کرسچن سائنسدان تھے تو وہ کہتے تھے کہ بالکل کائنات کو تو خدا نے بنایا ہے, لیکن اگر ہم کائنات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے قانون کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کون سے قوانین خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں. اس کے بعد مسٹسزم ہے. تو مسٹسزم جو ہوتے ہیں یہ صوفیزم وغیرہ یا مونکس جو ہوتے ہیں, بزرگ درویش ملنگ جو ہوتے ہیں, مطلب ایسے حرکات ایسے کام کرتے ہیں جو یہاں پر تصویر میں بھی دکھائی دے رہے ہیں آپ کو, یہ ترکی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, درویش ہوتے ہیں درویش. تو یہ ایسے گھومتے ہیں یا اکیلے چلے کاٹتے ہیں, تو ایسے کام کرتے ہیں, ایسے عبادات کرتے ہیں جس سے ان کی روحانی جو حق کے ساتھ وہ جو ہے وہ تھوڑا قریب ہوتے ہیں. جس طرح مست بابا تھا, تو مست بابا کو مست بابا کیوں کہتے ہیں نوشہرہ میں جو تھا, کیونکہ وہ حق ہو وہ کرتا رہتا تھا, جنگل میں وہ پھرتا رہتا تھا. ٹھیک ہے, ہمیشہ وہ حق کرتا رہتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ مسٹسزم ہے. ابھی بھی آپ اگر کسی مزار چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پر ایسے لوگ آپ کو ضرور ملیں گے. اب ڈوئلزم ہے. ڈوئلزم ایسے ریلیجن ہیں جن کا ماننا ہے کہ حق اور سچ کی لڑائی ہے. حق اور سچ کی لڑائی ہے, اور اس میں آپ حق کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں, اور نہیں, حق اور سچ کی لڑائی نہیں, سوری, حق اور جھوٹ کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے, تو حق اور جھوٹ میں آپ جو ہے شیطان کا ساتھ دے سکتے ہیں یا آپ خدا کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو زرتشت میں نے اس لیے لکھا ہے کہ زرتشت جو دین ہے جسے ہم پارسی بھی کہتے ہیں, پارسی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بیوی تھی وہ پارسی خاندان سے تھی. ٹھیک ہے, تو وہ حق اور جھوٹ کا جو ہے وہ کہتے ہیں مقابلہ ہے, یعنی دن اور رات کا, اندھیرے اور اجالے کا. تو جب وہ آگ لگاتے ہیں تو آگ روشنی جلاتا ہے. اسی طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آتش پرست ہیں. آتش پرست وہ نہیں ہے, وہ آگ کو جو ہے روشنی سمجھتے ہیں, وہ اندھیرے کو جہالت سمجھتے ہیں. تو یہ ایک نشانی سمجھتے ہیں خدا کی. ٹھیک ہے, اور ایول کو وہ دروش کہتے ہیں, دروش. اور سچ کو وہ اہورا مازدہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ جسم کو ایول سمجھتے ہیں, روح کو وہ سچ سمجھتے ہیں. اس لیے وہ اپنے باڈی کو, جب اگر زرتشت لوگ مر جائیں تو وہ اپنے باڈی کو پھینک دیتے ہیں چیلوں کی, تاکہ چیل کھا لیں, کیونکہ وہ اسے ایول سمجھتے ہیں. کیونکہ جسم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جسم آپ کو جو ہے غلط کاموں پر لگائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو کہے گا کہ مجھے کھانا ہے یا مجھے ریپ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, گناہ کرنا ہے. اور روح جو ہے وہ آپ کو اچھی چیزیں بتائے گا, ضمیر جو ہے. اچھا, یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتا دی, آپ کا دماغ جو ہے وہ چکرا بھی رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ایک ٹائپ میں نے چھوڑا ہے, اور یہ میں نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے, سنکریٹزم. ہمارے پاکستانی معاشرے میں کون سا ریلیجن ہے؟ اگر ہم کہیں کہ مونوتھیزم ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ہم روحوں پر بھی بلیو کرتے ہیں, جنات پر بھی, تو اینیمزم بھی ہے. اچھا, پھر ہم بابا جیوں پر یا بزرگوں پر بھی بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اکثر آپ دیکھا ہوگا آپ کی امی کو جو ہے وہ انٹی کہتی ہے کہ خورے دا وظیفہ دا دون پیری ہوا ہے. صحیح شو, تو مطلب یہ ہے کہ شامانزم بھی ہے.
پولیتھزم جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، لیکن اکثر ہم جو یہ مختلف درباروں میں جاتے ہیں تو اٹس اے فارم، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیتھزم اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک چیز کا الگ سے بابا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو نیچرلزم پر بھی ہم تھوڑا بہت بلیو رکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہیں کہ داخو مرگ چکم دینو، ہر ایک انسان کو جو ہے، ہر ایک زندہ چیز کو ایک دن مرنا ہے. تو یہ جو ہے نیچرلزم ہو گئی. پھر ہیومنزم یہ ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے تو جمہوریت کو بھی ہم مانتے ہیں، انسانی حقوق کو بھی ہم مانتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے اپنے حقوق ہیں. تو مطلب ہم ہیومنسٹ بھی ہیں. پینتیزم برداشت تو خیر ہم میں اتنی نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں میں تھی، ٹھیک ہے. ایتھیزم بہت کم پاکستان میں ایتھیسٹ ہیں. ایگنوسٹک، اگر بندہ ایگنوسٹک ہو لیکن وہ کسی کو شو نہیں کرتا کیونکہ پھر اسے ٹشوں ٹشوں کر دیا جاتا ہے. اچھا، پھر دیٹسٹ جو ہیں تو بالکل تھوڑے بہت ہم دیٹسٹ بھی ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ دادا خدے قانون دے، صحیح شو، شریعت کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، شریعت کے قانون کو. پھر مسٹسزم، پیر مرید بالکل ہم سلسلے مانتے ہیں، نقش بندیہ، چشتیہ، قادریہ. اور ہم شیطان کو بھی مانتے ہیں، ایول کو بھی مانتے ہیں کہ شیطان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، اور نیک لوگوں کو وہ بہت زیادہ گمراہ کرتا ہے. تو اٹ مینس کہ وی فالو کمبینیشن آف آل دیز تھنگس. اس کو جو ہے سنکریٹزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دنیا کے زیادہ تر معاشروں میں، خاص کر آج کل کے معاشروں میں، سنکریٹزم ہے، مکسچر آف ایچ اینڈ ایوری ٹائپ آف ریلیجن ہے، ٹھیک ہے. تو ناؤ یور کنفیوژن ہیز بین ریمووڈ. تو یہ ویسے دکھنے میں مشکل لگتے ہیں لیکن بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے. آپ خیر ریپیٹ کر دیں، اس ویڈیو کو دوبارہ پلے کر دیں. اٹ از ویری 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 ایزی. اور آپ تو ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. تو we'll take a short break and take your questions and then return with the next slide.